عزیزان محترم محتشم، میں سوچ رہا تھا کہ کس پھول سے، میرے نبی کے کس گلستان سے آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ میرے نبی کا بہت بڑا گلستان ہے، بہت بڑا باغیچہ میرے نبی کا، جو خوبصورتیوں اور پھولوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کون سا پھول لوں اور جس سے سیرت سیدنا صدیق اکبر کو بیان کرنے کی کوشش کر دوں، تو اہل بیت میں سے سیدنا علی المرتضی شیر خدا، آپ اور آپ کی آل میں سے چاہا کہ کچھ چند پھول لے لیتا ہوں۔ اہل بیت ابو بکر سے عقیدت کیسی رکھتے تھے؟ ہماری عقیدت، صحابہ کی عقیدت اپنی جگہ پر، اہل بیت کی عقیدت کیا تھی ابو بکر کے ساتھ؟ میں نے یہ آج کا موضوع ہے ہمارا، اہل بیت کی عقیدت کیا ہے، حضرت علی کی عقیدت، آپ کی آل کی عقیدت کیا ہے، ابو بکر کے ساتھ کیسا جانتے تھے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ ابھی آپ کی خلافت کو 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا، ایک جنگ پر جانا پڑ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ پر جانا پڑ گیا۔ تو جس وقت آپ جنگ میں جانے لگے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ کے پاس، عرض کرتے ہیں کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے خود سنا ہے، میرے نبی سے میں نے سنا ہے کہ ابو بکر میری آنکھ ہے، ابو بکر میرا کان ہے۔ فرمایا کہ علی کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا کہ علی کا سننا میرا سننا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ چلے گئے، آپ ہو گئے شہید، ہم تو پہلا صدمہ ہی نہ بھولے تھے، ہمیں تو ابھی پہلا صدمہ، آپ کا حضور کا صدمہ ہی ہمیں برداشت نہیں ہوا تھا، تو آپ کا صدمہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اگر آپ چلے گئے دنیا سے، والا ان جئنا بکا، اگر آپ دنیا سے چلے گئے، لا یکون للاسلام نظام، تو دین اسلام کا نظام آگے نہیں چل سکے گا۔ فرمایا کہ علی کا جانا تو صرف علی کا جانا ہے، اگر آپ چلے گئے دنیا سے تو جو دین میرے نبی نے ہمیں دیا ہے، اس پر چلنا کیسا ہے، اس کا نظام کیسے چلانا ہے، یہ آپ سے سیکھنا تو ہم نے ہے۔ اگر آپ چلے گئے تو پھر ہم دین کے نظام کو چلانا کیسے سیکھیں گے؟ یہ عقیدت تھی حضرت علی کے ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی کا اپنا بڑا مقام تھا، مگر کیا کہا کہ حضور اگر آپ دنیا سے چلے گئے نا، علی کا جانا تو ایک علی کا جانا، مگر یہ حضرت علی کا نظریہ تھا، محبت تھی، اس محبت میں آپ نے کہا، مگر فرمایا کہ آپ کا رہنا دین اسلام کی بقا کے لیے کافی ہے، ضروری ہے دین اسلام کے لیے آپ کا رہنا، اور آپ کے رہنے سے ہی دین اسلام ترقی کرے گا۔